دیکھیں جی، آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت ریلیٹڈ ہے اس ملک کی پریزنٹ سچویشن سے۔ عمران خان کے پاس جو پاکستان کا نقشہ موجود ہے اس میں سندھ اور بلوچستان ہے ہی نہیں۔ عمران خان جس پاکستان پہ سب کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں جہاں اس کی حکومت ہے وہ سمجھتا ہے صرف وہ پاکستان کا حصہ ہے، جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے وہ سمجھتا ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ایک تو جھوٹے ٹیلیتھون، جھوٹی ساری کیمپینیں صرف آپٹکس کے لیے کی گئیں۔ جتنے دعوے کیے گئے عمران خان نے کہ ہمیں اتنا پیسہ ملا، وہ پیسے نہیں ملے، اور جو بھی پیسہ آ رہا ہے یا تو وہ بولتا ہے جی میں چیف منسٹر کے پی کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا یا چیف منسٹر پنجاب کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا۔ کیوں سندھ کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ عمران خان کی اس سے پہلے جتنی سیاست رہی ہے وہ اس کی اینٹی سندھ کے لوگوں کے رہی ہے۔ جتنا عرصہ عمران خان اقتدار میں رہا، 3.5 سال میں ایک سڑک عمران خان نے کوئی فیڈرل پی ایس ڈی پی میں نہیں آئی جس کو وہ کلیم کر سکے جی ہاں یہ سڑک عمران خان نے بنائی ہو۔ 3.5 سال عمران خان اقتدار میں رہا، ایک رات سندھ میں نہیں رہا۔ آج جو ہے وہی عمران خان جب ہماری سیلاب متاثرین کی امداد جو کہ سندھ حکومت نے خرید کی، سندھ حکومت کراچی میں ایک وینڈر کو آرڈر دیا، جس طرح ہم راشن بیگس کے آرڈر دے رہے ہیں، اس وینڈر کے ایک گوڈاؤن، ایک اس کے فیکٹری کراچی میں ہے، اس کی ایک فیکٹری لاہور میں ہے، پنجاب میں کہیں پہ اس کی۔ تو وہاں سے جب اس کو آرڈر دیا گیا تو جو پنجاب سے سامان آ رہا تھا اس کو بارڈر پہ سیل کیا گیا۔ اس سیل کرنے کے بعد ایف آئی آر کاٹی گئی اور وہ سامان ضبط کیا گیا۔ میں کہتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے۔ یہ ایسا کام بھارت اور اسرائیل نہ کرے جو عمران خان اس وقت سندھ کے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور عمران خان کا ٹوٹل اس وقت سیاست جو ہے وہ منافقت کی طرف جا رہی ہے، اس کی مکمل سیاست جو ہے وہ ملک میں انتشار کے لیے جا رہی ہے۔ یہ شخص نہ اس قوم کے ساتھ مخلص ہے، نہ اس عوام کے ساتھ مخلص ہے، وہ صرف اور صرف اپنی کرسی کی لالچ میں، اس کرسی کی ہوس میں اس وقت پاگل ہو چکا ہے۔ جس طرح کے اس وقت وہ حرکتیں کر رہا ہے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے، جس طرح کے وہ کل سے بھی کل پھر جو ان کی ٹرینڈ چلنا شروع ہوگا سوشل میڈیا پہ، یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی بنا پر کھیل رہا ہے۔ اس کے پاس ریئل پبلک کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک طرف لوگ ڈوب رہے ہیں پانی میں، ایک طرف لوگ جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور وہ شخص کنٹینر میں بیٹھ کے گانے چلا رہا ہے اور ناچ گانے لگا کے بیٹھا ہے، اور اس کے جلسوں میں جو ہے وہ ناچ گانے چل رہے ہیں۔ کیا یہ ملک اس طرح ہوتا ہے؟ قومیں اس طرح ہوتی ہیں؟ یہ کوئی قوم اس طرح نہیں ہوتی جو اس وقت جس طرح کی پالیٹکس عمران خان کر رہا ہے۔ پہلے اس نے کیا کیا، ایک جھوٹی تصویر کو اس نے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ٹیگ کیا، یونائٹڈ نیشنز کو ٹیگ کیا اور پوری دنیا کو میسج دیا کہ پاکستان میں ان سیلاب متاثرین کو امداد نہ دی جائے۔ میں کہتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنس کا کیس ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ فوری طور پر اس پہ نوٹس لے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے ملک کے اس مظلوم عوام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ان مظلوم متاثرین کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کون سے قانون کے تحت، کون سے آئین کے تحت اس کو آپ باہر رکھ سکتے ہو؟ ایسے شخص کو فوری طور پر سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے جو ایسے موقع پہ اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ اور تمام اداروں کا یہ فرض ہے کہ جو ریڈ لائنز عمران خان اس وقت کراس کر رہا ہے اس ریڈ لائن پہ نوٹس لیں۔ کیا پاکستان میں اتنی ریڈ لائنز آج تک کسی اور جماعت نے کراس کی ہیں؟ کیا پاکستان میں اس ملک میں ایک قانون چلے گا یا 2 قانون چلیں گے کہ عمران خان آج دن تک اس کو لاڈلا تصور کیا جاتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں عمران خان ایک، ہم سمجھتے صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ فارغ آدمی ہے، بیوقوف آدمی، آپ کہتے رہتے ہو کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ بہت سمجھدار آدمی اس حساب سے ہے کہ اس نے جو ابھی تک پلاننگ کی اس میں وہ کامیاب جا رہا ہے۔ کیسے؟ اس نے چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اس نے ملک کی عدالتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اس نے ملک کے ہر ادارے کے سربراہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کوئی عدالت اس کو سزا دیتی نہیں ہے، کوئی اس کے لوگوں کے گناہ یا لوگوں کے اوپر جو کیسز ہوتے ہیں وہ پروو ہونے ہوتے ہیں کورٹوں میں۔ عمران خان کے خلاف تب کیس داخل ہوتا ہے جب وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے، جب سب کو پتا ہوتا ہے کہ عمران خان یہ کرائم کر چکا ہے اور یہ چیزیں مان چکا ہے، وہ رپورٹیں آ چکی ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ عمران خان انٹچبل شخص بنا ہوا ہے۔ ملک کا کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی عدالت، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی اور ادارہ عمران خان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا۔ تو یہ سوال ضرور جنم دیتے ہیں پورے ملک اور قوم کے سر پہ کہ جی یہ آخر ایسا کیا شخص ہے جس کے سارے گناہ عیاں ہیں، جس کے گناہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، جس کا پورا کردار چھپا ہوا نہیں ہے، جس کی پوری ہسٹری چھپی ہوئی نہیں ہے، جو فورن فنڈنگ کیسز میں آپ کو بھارت پیسے دے رہا ہے، فورن فنڈنگ کیس میں آپ کو اسرائیل پیسے دے رہا ہے، پھر بھی وہ شخص سیاست کر رہا ہے۔ اس کے خلاف جو بھی ڈیسیجن یا ججمنٹ جو الیکشن کمیشن میں آ رہی ہیں ساری ریزرو ہو رہی ہیں اور پھر 2-2 3-3 4-4 ماہ 5-5 ماہ میں تک چل رہی ہیں۔ پہلے یہ شخص نے
اسی فارن فنڈنگ کے خلاف خیز کے خلاف 6 سال 7 سال یہ التوا لیتا رہا, اس کو ڈریگ آن کرتا گیا. اس کے بعد ججمنٹ آ گئی. ججمنٹ کے بعد کیا ہوا؟ ججمنٹ میں تو کلیئر لکھا کہ یہ شخص چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے, یہ ہر اس کرائم میں ملوث ہے. جب وہ ججمنٹ یہ چیز کہتی ہے کہ یہ شخص ہر کرمنل میں, ہر کرائم میں, ہر منی لانڈرنگ میں ملوث ہے, تو اس کے بعد اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کس نے عمران خان کو آج تک انگلی تک نہیں لگا سکے. کیوں؟ کہ وہ شخص اپنی سازش میں کامیاب ہو رہا ہے. وہ پہلے اداروں کو متنازع بناتا ہے تاکہ ادارے پریشر میں رہ کر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے. اور ابھی تک اس کی جتنی بھی جو کوشش رہی ہے وہ اس طرح کی رہی ہے. کل بھی 2 دن پہلے جلسہ کرتا ہے چکوال میں بیٹھ کر, وہاں جو اس نے بیہودہ زبان استعمال کی ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کوئی تمہیں فون کرے تو تم فون کا جواب, اگر تمہیں فون پہ ایک انسٹرکشن دے تو وہ تم دوسری انسٹرکشن دینا. وہ اتنا ڈرپوک و بزدل شخص ہے عمران خان, اتنا بزدل شخص ہے, اس میں اتنی آج تک ہمت نہیں وہ بتایا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کون ہے. ان کا نام لیتے ہوئے اس کے جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے, پسینے چھوٹتے عمران خان کے. اور دوسری بات, تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ جی تم نے کوئی تمہیں فون کرے تو جوابی تم فون پہ یہ کہنا. عمران خان تم یہ خود چیز کا اعتراف کر چکے ہو, تم یہ خود چیز پوری ایڈمٹ کر چکے ہو. جب تم 3.5 سال اقتدار میں تھے تو تم لوگوں کو فون کروا کے اپنے اسمبلی میں بل پاس کرواتے تھے. عمران خان تم یہ اعتراف کر چکے ہو کہ 3.5 سال تم نے جو بھی تمہارے پاس اقتدار تھا اس میں تمہارے پاس میجورٹی نہیں تھی, نہ تم کو بھی سینٹ کی کوئی سیٹ جیتنے کے قابل تھے, نہ ہی تم اسمبلی میں کوئی بل پاس کرانے کے قابل تھے, نہ ہی تم کسی ملک سے لون لینے کے قابل تھے, نہ ہی تم اس ملک میں کسی قسم کی کوئی قانون سازی کرنے کے قابل تھے. تم نے جو کام کیا وہ انہی فونوں کے ذریعے کیا. تو جو شخص اس سے بڑا منافق شخص, اس سے بڑا دوغلا شخص, اس سے بڑا 2 نمبر شخص پاکستان کی سیاست میں کبھی پیدا نہیں ہوا ہے. اور یہ شخص اس وقت اس ملک کے تمام اداروں کے لیے سیکورٹی رسک بنا ہوا ہے, اس ملک کی قوم کے لیے سیکورٹی رسک بنا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ, میں کہتا ہوں ادارے بھی بعد میں, قومیں بھی بعد میں, سب سے بڑی بات ہے انسانیت. جس شخص میں انسانیت نہیں ہے اس شخص میں کچھ نہیں ہے. کیا یہ انسانیت تھی کہ سیلاب متاثرین, ان کی ویڈیو فوٹیج سب نے دیکھی ہے, ان لوگوں کو, معصوم بچوں کو لوگوں نے دیکھا ہے, وہ تو اپنے گھر سے کبھی نکلتا نہیں, جلسے کے کنٹینر سے کبھی نکلتا نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے ان متاثرین کو, ان معصوم بچوں کو گود میں اٹھایا, ان سے پوچھے, ان کی ماؤں کی آنکھوں سے دیکھے کہ ان کی ماؤں کی آنکھوں میں سب کیا چل رہا ہے. ان کے خلاف بھی سازش کر رہا ہے. تو یہ شخص جو انسان ہی نہیں ہے, یہ حیوان نما شخص جو ہے وہ اس ملک میں مسلط انفارچونیٹلی 3.5 سال کیا گیا. اور اب وہ اس کو 3.5 سال جو اس کو بریدنگ اسپیس ملا ہے اس میں وہ اور اس ملک میں گند پھیلا رہا ہے. وہ ان متاثرین کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, ان معصوم لوگوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. ان کی تم امداد اپنے پنجاب بارڈر پہ, تمہاری پنجاب حکومت کو کرے, ڈوب مرنے کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے اس شخص کے لیے.